السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو سوشل میڈیا پر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت علماء ہند کے صدر کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے کہ انہوں نے ایک ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے اسد الدین اویسی صاحب جو ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور مستقل کئی مرتبہ پارلیمنٹ کا چناؤ وہ جیت چکے ہیں اور مستقل اپنی پارٹی کے ادھیکش بھی ہیں، ان کے بارے میں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو اویسی صاحب کی سبھا میں شامل ہوتے ہیں وہ مجمع پاگلوں کا مجمع ہے، حالانکہ اس مجمع میں شامل ہونے والے علماء بھی ہیں اور خصوصاً خود اویسی صاحب کی پارٹی کے اندر مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی جو دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر بھی ہیں اور مالی گاؤں سے ودھائک بھی ہیں، انہوں نے بھی اس پر بیان جاری کیا اور یہ کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب کے سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کو جو مولانا محمود مدنی نے کہا ہے کہ وہ پاگلوں کا مجمع ہے، یہ بیان ایسا بیان ہے کہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، اور ایک بڑے جمعیت کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ہیں، انہیں اس طریقے کی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں حضرات کا اپنا الگ الگ محاذ ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت علماء ہند کے رہنما ہیں، جمعیت علماء ہند کے ادھیکش ہیں، اور حضرت اسد الدین اویسی صاحب اپنی پارٹی کے ادھیکش ہیں۔ دونوں کا محاذ الگ ہے اور دونوں اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات اسد الدین اویسی صاحب کی ہے تو وہ موجودہ وقت میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہتا جس میں اسد الدین اویسی ہندوستان کی لوک سبھا میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کی آواز کو نہ اٹھاتے ہوں، چاہے وہ مسئلہ NRC کا ہو، چاہے اسی طریقے سے وہ مسئلہ وقف ترمیم بل کا ہو، کوئی مسئلہ ایسا خالی نہیں جاتا جس کے اندر اسد الدین اویسی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بے باک انداز میں مسلمانوں کے حق کی آواز بلند نہ کرتے ہو۔ تو ایسے شخص کے بارے میں جو اس وقت مسلم قیادت کا رہنما ہے اور مسلمانوں کی قیادت کر رہا ہے اور ہمہ وقت مسلمانوں کی آواز اٹھا رہا ہے، ہر محاذ میں مسلمانوں کی قیادت کو مضبوط کرنے کی فکر کر رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں جمعیت علماء ہند کے ادھیکش حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ بیان ایسا بیان تھا کہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے اور اس سے مسلمانوں کا دل دکھا ہے۔ لہذا میں آخری گزارش اپنے بیان کے ذریعے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر اعتبار سے اسد الدین اویسی کا ساتھ دیں اور اپنی مسلم قیادت کو مضبوط کریں۔ آج کے زمانے میں کوئی مسلمانوں کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے، جیسا کہ مفتی اسماعیل صاحب نے کہا کہ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حق میں کوئی نہیں بولتا، یہاں تک کہ محمود مدنی صاحب بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں بولتے۔ تنہا ایک اویسی صاحب ایسے فرد ہیں جو ہر موقع پر مسلمانوں کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ لہذا تمام حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہر اعتبار سے اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دیں اور اپنی مسلم قیادت کو مضبوط کریں۔ جب تک ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی قیادت مضبوط نہیں ہوگی، جب تک ہندوستان کا مسلمان اپنے حق کی لڑائی نہیں لڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔